دوستو، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے چند سوالات سنے یہودی عالم نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کیے۔ اب 19واں سوال کہ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ ان کیدکن عظیم، عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے، بڑوں کے عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ نمبر 20 پر کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا والصبح اذا تنفس، میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمینیں 7 آسمان، اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے۔ ان 14 چیزوں کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ارے مسلمان اللہ کی قسم نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ تو صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کا بن کے چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کے چلے گا، اور اگر تو اللہ اور رسول سے ٹکرائے گا تو اللہ ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی اور بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر میں حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی، اور وہ قبر کی طرح تھی، قبر کی طرح چل رہی ہے، اور قبر ہے چل رہی ہے، لیکن اللہ کی قدرت قاہرہ غالبہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھا کر نہ مرنے دیا، نہ بھوکا رکھا، نہ پیاسا رکھا، نہ بیمار کیا، نہ پریشان کیا، بلکہ مچھلی کو شیشے کی طرح کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر سارے دریا کا تماشا دیکھتے، اندر سے باہر کا منظر دیکھتے، مچھلی کا ایک ہی مادہ اور اس میں غذا بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام امانت ہے، آرام سے بیٹھے ہیں، معدے کی حرکت حضرت یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے رہی، لیکن مچھلی کی غذا بھی کھائی جا رہی ہے، حضرت یونس علیہ السلام امانت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائیں گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے، بکری کا خون کرتے کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب کے استغفار پر اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی باطل پر ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہے، اس بول میں دونوں سچے ہیں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء،
دونوں سچے ہیں اس بول میں، لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو اور بھی بہت سوالات ہیں لیکن وقت بہت ہو گیا ہے، اس لیے باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ اب حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دوں گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا ما مفتاح الجنہ، مجھے بتا دے جنت کی چابی۔ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں؟ تم نے تو سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ تو ہے مگر مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کہ کیا کرے، مجبور ہے۔ اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا کہ جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں؟ کہنے لگے کہ اگر تو کہیں گا تو ہم مانیں گے۔ کہا کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ساتھی ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے، اور ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے۔